بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے گزشتہ سبق کا جو عنوان تھا وہ تھا ایثار، جس میں ہم نے ایثار کا لفظی معنی پڑھا تھا اور اس کا اصطلاحی مفہوم، ایثار قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایثار کی مثالیں وغیرہ ذالک کا۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ رذائل اخلاق میں سے کذب، رذائل اخلاق میں سے کذب اور غیبت کو پڑھنا ہے ہم نے۔ اب تک تو محاسن اخلاق چلتے آ رہے تھے، ایثار تک محاسن اخلاق تھے۔ آج رذائل اخلاق شروع ہو رہے ہیں۔ رذائل اخلاق میں سے کذب اور غیبت کو ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ رذائل اخلاق سے کیا مراد ہے۔ جس طرح ہم نے محاسن اخلاق کی تعریف پڑھی تھی، اسی طرح رذائل اخلاق کی بھی ایک تعریف ہے۔ رذائل اخلاق سے مراد وہ بری عادات اور خصلتیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کے اپنے ذاتی کردار پر اور معاشرے پر منفی اور برے اثرات مرتب ہوتے ہوں، انہیں رذائل اخلاق کہا جاتا ہے۔ رذائل اخلاق سے کیا مراد ہے؟ رذائل اخلاق سے مراد ہے کہ ایسی عادتیں اور خصلتیں جو بری ہوں، جن کو اختیار کرنے سے انسان کے ذاتی کردار اور معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوں، انہیں رذائل اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو ان رذائل اخلاق میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کذب ہے۔ کذب کا لغوی معنی، کذب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حقیقت کو چھپانا، خلاف حقیقت بات کرنا، حقیقت کو چھپانا یا خلاف حقیقت بات کرنا، خلاف واقعہ خبر دینا۔ قرآن مقدس میں اس کے لیے لفظ کاذب استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے لفظ کاذب، جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہا جاتا ہے۔ کذب کا اصطلاحی معنی، کذب سے مراد یہ ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ واقعے اور ظاہر کے بالکل خلاف ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کذب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ایک آدمی کہے کہ السماء تحتنا، کہ آسمان ہمارے نیچے ہے۔ اب یہ ظاہر اور حقیقت کے بالکل کیا ہے؟ خلاف بات کر رہا ہے۔ ظاہر میں حقیقت کے اعتبار سے آسمان ہمارے کیا ہے؟ اوپر ہے، ہم اس کے کیا ہیں؟ نیچے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی آسمان ہمارے نیچے ہے، تو یہ ظاہر اور حقیقت کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کذب یعنی جھوٹ کہیں گے۔ جھوٹ کی مذمت قرآن کی روشنی میں، قرآن مقدس میں جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا اور جھوٹوں کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ سے بچتے رہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ، سورۃ الفرقان آیت نمبر 72، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ نے اپنی لعنت جھوٹے آدمی پر کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 10، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور حق نہ ماننے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کتنی مذمت بیان کی گئی ہے جھوٹ کی قرآن مقدس میں۔ تو لہٰذا ہم پر واجب و لازم ہے کہ ہم صدق کو اختیار کریں، کذب سے اجتناب کریں۔ اسی طرح جھوٹ کی مذمت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم والکذب وان الکذب یہدی الی الفجور ان الفجور یہدی الی النار، خبردار آگاہ رہو، بچو بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث، مشہور حدیث جس میں منافق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتلائی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو کس طرح جھوٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ، جھوٹ دوزخ میں لے جاتا ہے انسان کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی اور صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح پھر فرمایا کیا یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے، یعنی وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو جھوٹ بولے۔ بہرحال تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ کی واضح مذمت بیان کی گئی ہے۔ جھوٹ کی چند اقسام ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بات کو جانتے ہوئے انجان بن جانا۔ اگر میں کسی بات کو جانتا ہوں اور کسی نے مجھ سے آ کر کہا یار آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بات یوں ہو گئی ہے، اب میں نے کہا جی نہیں، حالانکہ مجھے پتہ تھا، میں جانتا تھا، اس نے بھی مجھے وہی بات بتا دی، جب پوچھا میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ تھا، تو یہ بھی ایک کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اسی طرح وعدہ پورا نہ کرنا بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، جھوٹی قسمیں لوگ کھا دیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح بہتان باندھنا کسی پر، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹ جو قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کم تولنا یہ بھی جھوٹ کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح اللہ رحم کرے ہمارے تاجر بھائیوں پر، اللہ رحم کرے ہمارے تاجر بھائیوں پر کہ جب ہم ان کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو بس جناب یہ آپ کے لیے اتنے کی ہے، شاید دوسروں کے لیے اس سے کم کی ہوتی ہوگی، تو یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ جھوٹ میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر التجار تصدقوا، یا معاشر التجار تصدقوا، اے تاجروں کی جماعت صدقہ کیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کوئی چیز بیچتے ہو تو اس میں تھوڑا بہت جھوٹ مل جاتا ہے، اس لیے جب تم صدقہ کرو گے تو اس جھوٹ کی نحوست جو تم سے ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، اس کی نحوست تم سے دھل جائے گی۔ تو بہرحال جھوٹ کے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جھوٹ کے چند نقصانات ہیں، جھوٹ آدمی پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے کا اعتبار اڑ جاتا ہے، جھوٹ باعث ہلاکت و بربادی ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، جھوٹا آدمی بے وقار ہو جاتا ہے، باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کاروباری شخص ہے تو اس سے اس کا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کا ایک تو ہمارا عنوان تھا کذب، دوسرا تھا غیبت۔ دوسرا کیا تھا؟ غیبت۔ اور ہم غیبت کا لفظی معنی دیکھتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، غیبت کا لفظ غیب سے نکلا ہے، اس کے لغوی معنی غیر موجودگی، پس پشت، پیٹھ پیچھے۔ غیبت کا اصطلاحی معنی، غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے یعنی اس کے عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو، جو اس میں
موجود ہو اور اگر وہ اس کے منہ پہ اس کو بتلائی جاتی تو اس سے اس کو ناگوار گزرتی، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جو بات اس میں پائی جاتی ہو، اس کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کی ذات میں موجود ہو، اگر وہ اس کے منہ پہ بیان کی جاتی تو اس کو کیا ہوتی؟ اذیت اور تکلیف ہوتی، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جب آج کل کسی محفل کچہری میں مجلس میں بیٹھیں، دو چار مرد اکٹھے ہو جائیں، دو چار خواتین اکٹھی ہو جائیں، تو غیبت کس وقت کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ تو پھر جب کہتے ہیں نا کہ یار اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، اللہ کے بندے تبھی تو یہ غیبت ہے کہ اس کے اندر وہ بیماری، وہ کمزوری، وہ برائی، وہ عیب پایا جاتا ہے۔ اگر وہ عیب اور برائی اور وہ کمزوری اس میں نہ پائی جاتی اور تب تم کہتے کہ وہ ایسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، تب تو وہ بہتان بن جاتا۔ پھر وہ کیا بن جاتا؟ بہتان بن جاتا۔ یہی تو فرق ہے غیبت اور بہتان کے اندر۔ غیبت کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کی ذات میں موجود ہو، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور بہتان کسی کی عدم موجودگی میں، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کی ذات میں موجود نہیں ہے، یہ بہتان کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ بہتان کہلائے گا۔ یہ ویسے اہم ترین مختصر سوال بھی بنتا ہے کہ غیبت اور اتہام یا تہمت یا بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ غیبت اور تہمت میں کیا فرق ہے؟ یا غیبت اور اتہام میں فرق لکھیں۔ ویسے یوں بھی شارٹ کوسچن بن سکتا ہے، غیبت کا معنی مفہوم لکھیں۔ تو ذرا دھیان سے، غیبت قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید میں نہایت سخت اور شدید الفاظ کے اندر غیبت کی مذمت بیان کی گئی ہے، اسے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ اب کوئی آدمی اولاً تو انسان کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، اور پھر وہ انسان مرا ہوا ہے اور اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، کتنی گھن آتی ہے اس بات سے، کتنی نفرت کرتا ہے انسان اس بات سے۔ لیکن جب غیبت کر رہا ہوتا ہے تو مزے مزے سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ غیبت سے بالکل بچے، فرض و واجب کی طرح بچنا چاہیے۔ جس طرح کسی چیز سے بچنا فرض ہے، ایسے غیبت سے بچنا بھی انسان کے لیے فرض ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا جو لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد چل رہا ہے، اس کے اندر بھی کافی حد تک غیبت کا ہاتھ ہے۔ غلط فہمیاں، میری بات اس کو، اس کی اس کو، یہ انتہائی بری عادت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی مذمت حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، الغیبۃ اشد من الزنا شعب الایمان للبیہقی، غیبت زنا اور بدکاری سے بھی زیادہ گھناؤنا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدکاری کو تو انسان گناہ سمجھتا ہے، اس کو سمجھتے ہے کہ واقعی یہ برائی ہے، لیکن غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس لیے اس کو گناہ نہ سمجھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا لازم ہے۔ دوسری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صاحب الزنا یتوب وصاحب الغیبۃ لیس لہ توبۃ، بدکاری کرنے والا توبہ کر لیتا ہے
مگر غیبت کرنے والا توبہ نہیں کرتا۔ یہ بھی بحقی کی حدیث ہے۔ ایک مقام پہ آپ نے فرمایا فوت شدہ لوگوں کی غیبت کرنا مردہ گدھے کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی معراج کی رات اور دوزخ کی بھی سیر کروائی گئی، آپ کو جنت اور جنت کی نعمتیں بھی دکھلائی گئی، جہنم اور اس کے عذاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور بڑے بڑے لمبے لمبے، تو وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، سینے بھی نوچ رہے ہیں اور اپنے چہرے کے جسم کو، چہرے کو بھی کیا کریں، نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب و حیرانگی سے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو لوٹتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں۔ تو غیبت سے بچنا لازم ہے۔ غیبت کی دو صورتیں جائز ہیں، توجہ کے ساتھ ذرا، غیبت کی صرف دو صورتیں جائز ہیں، دو صورتیں۔ یہ ویسے مختصر سوال بنتا ہے کہ کن صورتوں میں غیبت جائز ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ تو غیبت کرنے کی دو صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، مظلوم کا ظالم کے خلاف کسی سے شکایت کرنا۔ مظلوم ظالم کے خلاف جب فریاد کرتا ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تو اس کی یہ غیبت کرنی جائز ہے۔ دوسرا، کسی فریب کار کی فریب کاری سے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس فریب کار کی فریب کاری سے بچ جائیں، تو اس فریب کار کی فریب کاری کو بیان کرنا بھی جائز ہے تاکہ لوگ اس کے خطرناک عزائم سے محفوظ رہ سکیں، یہ دوسروں کو اطلاع ہو جائے، اس لیے اس کی غیبت بھی کیا ہے، جائز ہے۔ بعض علماء نے کسی کی نقل اتارنے اور تحقیر آمیز اشارات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بھائی ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی ایک انتہائی بری غلط عادت ہے، اور غیبت تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دونوں گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔